اسی آیت کے اندر آگے ذکر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ آپس میں طعنے ایک دوسرے کو انسان نہ دے۔ طعنہ دینا کسے کہتے ہیں کہ آپس میں بات چل رہی ہو ساتھیوں کی، درمیان میں انسان کسی کی عیب بیان کر دے، چاہے وہ اشارتاً بیان کرے چاہے وہ الفاظ میں بیان کرے، جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو کہ کسی کے عیب کو بیان کر دینا، تو اسے طعنہ کہا جاتا ہے۔ اور طعنہ عربی زبان کے اندر نیزے مارنے کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی عزت اچھال دیتا ہے دوسروں کے سامنے۔ اور عربی زبان کا شعر ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کی چند آفات ایسی ہے کہ نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں مگر زبان کے زخم یہ بھرے نہیں جاتے۔ نیزوں کا زخم ہوگا وہ بھر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کے زخم یہ نہیں بھرتے۔ اس لیے خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ آپس میں ایک دوسرے کو انسان طعنے نہ دے۔ اس لیے مومن آدمی کا کام طعنے دینا نہیں ہے، مومن آدمی طعنے نہیں دیتا، مومن آدمی اصلاح کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر عیب دیکھ لی، کسی کا کوئی نقص آ گیا آپ کے سامنے، تو مومن کو چاہیے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان آئینے میں دیکھتا ہے اور اپنے اندر کے عیوب کو ختم کرتا ہے جو نظر آ رہے ہوں، تو اسی طرح مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر مومن اپنے مسلمان بھائی میں خرابی دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے، تنہائی میں اس کی اصلاح کرتا ہے، اس سے گفت و شنید کرتا ہے۔ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں کہ انسان گاتا پھرے ہر جگہ طعنہ دینے لگے۔ اس لیے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ہمیشہ انسان کے اندر اگر نقص ہو آئینہ بتا دے گا، آئینے کے سامنے ہو۔ تو اسی طرح یہ مومن کی مثال ہے دوسرے مسلمان بھائی کی کہ وہ صرف اسی کو بتائے گا، اگر عیب ہے اسی کو بتائے گا، کہیں اور گاتا نہیں پھرے گا کہ فلاں کے اندر یہ عیب میں نے دیکھا، فلاں کے اندر یہ بیماری میں نے دیکھی۔ ہر جگہ عیب پھر بیان نہیں کرتا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر سورہ ہمزہ میں بیان فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ہلاکت ہے پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والے اور طعنہ دینے والوں کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ یہ طعنہ دینے والے اور یہ جو لوگ ہوں گے ان کو کس میں حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں ڈالا جائے گا۔ اور وہ ایسی خطرناک آگ ہے، اس آگ کی بھی اللہ نے تشریح بیان فرمائی کہ ان لوگوں کو جو طعنہ دینے والے لوگ ہیں ان کو جو آگ میں ڈالا جائے گا، یہ ایسی خطرناک آگ ہے التی تطلع علی الافئدہ، آگ پہلے کھال پر اثر انداز ہوتی ہے پھر باقی جسم کے حصے پر، لیکن یہ آگ ایسی خطرناک ہے یہ فوراً دل پر اثر انداز ہوگی، یہ فوراً دل پر اثر انداز ہوگی۔ فرمایا یہ ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر طعنہ دینے والے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا مومن آدمی اصلاح کرتا ہے، اور اصلاح انسان تنہائی میں کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی۔ اور پھر دوسری بات المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ جس طریقے سے انسان کا نسبی بھائی ہوتا ہے
اس کے عیب اگر کوئی بیان کرے، اگر اس کے بارے میں کوئی سازشیں کرے، غلط بیانیاں کرے، تو جس طریقے سے نسبی بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے بھائی کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتا کسی دوسرے کی زبان سے، تو فرمایا اسی طرح تم مسلمان بھی آپس میں بھائی بھائی ہو، اسی طریقے سے تم لوگ بھی آپس میں ایسی زندگی گزارو کہ جیسے نسبی بھائی کو تکلیف ہوتی ہے اپنے بھائی کی برائی سننے سے، ایسے مسلمان بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہے اپنے مسلمان بھائی کے عیوب نہ سنے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومن آدمی طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں طعنے مت دیا کرو۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو پردہ ڈال دو، اس دنیا کے اندر پردہ ڈالو گے انسان کی معمولی لغزش پر، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ جیسے انسان اپنی اصلاح اور اپنی فکر کرے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے میرے عیوب سے پردہ اٹھا دیا، یا اگر اس دنیا میں اٹھا دیا، کوئی مجھے دیکھنے والا پھر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کسی کے عیوب کا پتہ چل جائے تو انسان اسے پھر طعنے نہ دے، انسان پردہ پوشی کرے اور